شرکت اپنے پیر و مشفق و مربی و مہربان حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر میں اس شعر کے ساتھ اپنے والد محترم کو دعوت درس حدیث دینے چلا ہوں۔ رفعتیں اور بلندی بھی آپ پہ ناز کرے، رفعتیں اور بلندی بھی آپ پہ ناز کرے، خدا آپ کی یہ عمر اور بھی دراز کرے، آمین کہہ دیجیے۔ ہمارا ساتھی پہلے حدیث پاک کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ والد محترم درس حدیث ارشاد فرمائیں گے اور اس کے آخر میں دعا ہوگی، طلباء کی تاج پوشی دستار بندی ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ نبی پاک کی بات کی لاج رکھتے ہوئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کرنے لگے ہیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیے، حضور کے نام پر بیٹھ جائیے۔ جس کو میرے نبی سے محبت ہے جہاں کھڑا ہے جیسے بیٹھ سکتا ہے وہاں تشریف رکھیے، حضور کی بات کے احترام میں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وبالسند المتصل منا إلى حجة الإسلام والزمان إمام الهمام بحر العلوم والبرهان أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہونے لگا ہے اور یہ حدیث کی مجلس ہے۔ یہاں پر ہم نوٹ یا ووٹ کے لیے نہیں ہیں، نہ ہمارا ایجنڈا ووٹ ہے نہ ہمارا ایجنڈا نوٹ ہے۔ ہم اس گلشن محمدی میں گلشن خیر میں نہ نوٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نہ ووٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی میں اچھی رپورٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے رب کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے ان اہل اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ اللہ کو منایا جائے۔ غالباً احادیث سے بات میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مہنگائی ہو جائے گی،
آسمان سے باتیں کریں گی، یقیناً یہ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اور ہر تکلیف اور دکھ اللہ ہی دور کرتے ہیں۔ یہ نظریہ تو ہمارا تھا ہی تھا، ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے کمیونسٹ لوگوں کو بھی دیکھا، کافروں کو بھی دیکھا کہ جب کرونا آیا تو چین جیسا ملک جو ایتھیسٹ ہے، منکرین خدا ہے، خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہبی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، وہ بھی چینی صدر اور وزیر اعظم چین میں مسلمانوں کی مسجدوں میں جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا کہ ہم نے تمام ٹیکنالوجی، تمام ادویات، ڈاکٹر، اطباء دنیا سے بلوا لیے، میڈیکل کی ٹیم بلوا لی، لیکن یہ کرونا تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ہم جو کر سکتے تھے کر گزرے، لیکن لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ چین کا صدر اور وزیر اعظم مسلمانوں کی مسجدوں اور امام کے پاس گیا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر اس ہستی کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، کہ شاید کہ وہی ہماری یہ تکلیف کو دور کرے۔ حقیقت میں اللہ ہی دور کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ یقیناً ہمارے اکابر کا یہ تجربہ ہے کہ وہ مجلس جس میں صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا جائے، اس موقع پر جو بھی دعا کی جائے، اللہ کی رحمت سے کامل امید ہے کہ اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے، ہمیں دینی قیادت نصیب فرمائے، عوام دوست، دین دوست حکمران نصیب فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے استاد محترم، والد محترم، قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان، قائد مدارس دینیہ، لسان العلماء، آیت الخیر، بقیت السن، عالم بعمل، جتنے نمونے میں جتنے بھی الفاظ بولوں یہ بطور بیٹے کے اپنے باپ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک شاگرد کے اپنے استاد کے لیے ہے جسے دن اور رات لیل و نہار ان کو دیکھا ہے، پرکشش، پرفریب، آخروں کو ٹھکراتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان مقتدر حلقوں میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت کے ساتھ مدارس کا مقدمہ لڑتا ہوا دیکھا ہے کہ جن کے سامنے بڑے بڑے جمہوریت کے نمبرداروں کی ٹانگیں کامتی ہے، جن کے سامنے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی زبان گم ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماں سے بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر مدارس کا، علماء کا، طلباء کا نہ صرف مقدمہ لڑا ہے بلکہ مقدمہ جیتا ہے۔ میری گواہی کی کوئی حیثیت نہیں، یہی الفاظ رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ صاحب نے سوات کے میدان میں کھڑے ہو کر بولے تھے، یہی الفاظ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے پشاور میں کھڑے ہو کر بولے تھے، یہی الفاظ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مدارس کو اسباب کے درجے میں حکمرانوں اور حکومتوں کے اثر سے کسی شخصیت نے محفوظ رکھا ہے تو اس کا نام حدیث جالندھری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے طلباء بھی کھڑے ہو کر، میرے ساتھی بھی کھڑے ہو کر، بھائی طرف میرے فضلاء بھی کھڑے ہو کر اپنے عظیم الشان روحانی والد کا، غیر المدارس کے روح رواں کا من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے مراد کلام ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے۔ اللہ نہیں فرمایا، فرمایا رحمان کو، تاکہ اشارہ ہو
کہ جو ان کو پڑھے گا رحمان کی رحمت ان پر نازل ہو، رحمت کی تجلیاں آئیں گی، اس لیے رحمان فرمایا۔ اور یہ بھی رحمان کی شان ہے، معمولی نیکی پر بڑا ثواب دے دینا۔ فرمایا رحمان کو پسند ہے، پھر پسند ہے بہت بڑے، پہلے ہی فرمانی 2 کلمے ہیں، کوئی لمبی چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ ایک تسبیح حضور بتانے لگے، شوق پیدا کیا، 2 کلمے ہیں، رحمان کو پسند ہے یہ بھی، اور ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو پسند ہے۔ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بچہ بھی ادا کر لے گا، مگر قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہے۔ اسی سے ثابت کر دیا بھاری کب ہوں گے جب وزن ہوگا، معلومات تولا جائے گا۔ اور ایسی حدیث لائے جس میں قول کا تولنا بھی ثابت، عمل کا تولنا بھی ثابت، جو اس لیے کہ یہ سبحان اللہ قول ہو گیا اور زبان کا عمل ہے، اس لیے عمل بھی ہوگا۔ تو فرمایا قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا۔ اور وہ پھر شوق پیدا کر کے بتایا، فرمایا وہ کون سے 2 کلمے ہیں، پھر پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ عیبوں سے پاک ہے، تمام کمالات کے جامع ہیں۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفسیر میں اب بیان کروں، پھر کبھی صحیح، لیکن 4-5 باتیں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کتاب الایمان سے کیا، ختم کتاب التوحید پر کیا۔ توحید بھی ایمان ہے، گویا یہ کہا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کا خیال کرنا، شروع میں بھی ایمان، آخر میں بھی ایمان ہے۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سنا ہوا ہے بزرگوں سے، تم اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے جاؤ، پھر قبر سے آگے جنت تک ایمان تمہیں لے جائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کا فکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اولادوں کے ایمان کی۔ اور ایمان کی عظمت اتنی سمجھ لو، ایمان نہ ہو حاجیوں کو پانی پلانا کام نہیں آتا۔ کافر مشرک حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے، کئی داڑیوں سے کرتے تھے، مگر ان کا اجر بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، آخرت میں عذاب ہلکا کر دے گا، جائیں گے جہنم میں۔ پانی پلانا حاجیوں کو کام نہیں آئے گا کافروں کے، کیونکہ ایمان نہیں۔ اور اگر ایمان ہو تو پھر بدکارہ عورت کا پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی کام آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بدکارہ عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا، آواز آئی تجھے ہم نے جنت میں داخل کر دیا، کیونکہ ایمان تھا۔ ایمان، ایک تو ایمان کا خیال کرو، دوسری بات امام بخاری نے متوجہ کیا اپنی قبر، آخرت، موت، حساب کتاب کو یاد رکھو، اور تیسری بات اس طرح متوجہ کیا کہ نیکیاں زیادہ کرو تاکہ تمہارے نیکیوں کا پردہ بھاری ہو، خاص طور پر نماز کو بھی نہ چھوڑو۔ اور ایک اس طرف متوجہ کیا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور ایک اس طرح متوجہ کیا جب بھی کوئی دین کا مسئلہ بیان کرو اٹکل سے بیان نہ کرو، پوری دلیل کے ساتھ ذمہ داری سے بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری بھی جو حدیث بیان کرتے پہلے سند لاتے ہیں، سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے، مسئلے کی دلیل ہے۔ علماء بھی عوام بھی جب دین کا مسئلہ بیان کرے ذمہ داری سے بیان کرے۔ اور ایک یہ کہا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرو یا بات کرو اپنے دل کو ٹٹول لو، اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ تمہاری نیکیوں میں وزن جو آئے گا، یہ نہیں کہا تولا گنا جائے گا، کہا تولا جائے گا، وزن اخلاص سے آئے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کے اندر وزن آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو وزن نہیں ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہی کہ اپنی زبانوں کو اللہ کی تسبیح اور ذکر سے آباد رکھا کرو، تر و تازہ رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں ابھی چونکہ گورنر صاحب کا بیان ہونا ہے، دعا بھی ہونی ہے، اور یہ ان بچوں کی دستار بندی۔ کھڑے ہو جاؤ بچوں، پہلے قرآن کے حافظ کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ یہ سارے